السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ یہ سورۃ النور مدنی ہے، مدنی دور میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 64 آیتاً، اور اس کی 64 آیتیں ہیں۔ و9 رکوعات، اور 9 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی سورہ نور کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے میں دوسری سورت سورہ نور، اس سورہ نور کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا ہے۔ پچھلی صورت یعنی سورہ مؤمنون میں مسلمانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے ان میں ایک اہم وصف والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی تھا، جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ تو اس صورت میں سورہ مؤمنون کے بعد 18ویں پارے میں جو صورت ہے سورہ نور، اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے، عفت بولتے ہیں پاک دامنی، اس صورت میں پاک دامنی کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایت آئی ہے، عورتوں کو اس صورت کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتلائی تھی، خاص طور سے خواتین حضرات کو 4 صورتوں کا تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سورۃ النساء جو باقاعدہ طور پر عورتوں کے نام سے ہی سورت رکھی گئی ہے، سورۃ النساء، نساء عورتوں کو بولتے ہیں۔ 4تھے پارے کے آخر میں یہ سورت ہے جو پورے 5ویں پارے پر بھی مشتمل ہے، اور کچھ 6ٹھے پارہ بھی اس میں پاؤ کے لگ بھگ اس میں شامل ہے۔ سورہ نساء ہے یعنی عورتوں والی صورت، یعنی اس میں عورتوں کے احکام زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق کے بھی تعلق، اس کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے ہے، اور دوسرے حقوقوں کے تعلق سے، رہنے سہنے کے تعلق سے بھی ہیں، شوہر کے حقوق اور شوہروں کو کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، ساری چیزیں اس صورت میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک دوسری صورت یہ ہے سورہ نور، اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب ہے جس میں پردے کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ پردہ خاص طور سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے بار بار۔ اسی طریقے سے عورتوں کو گھر میں کیسے رہنا ہے، واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، گھر میں رہیں۔ اور پھر نماز کے تعلق سے بھی بتلایا گیا واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، گھر میں ہی نماز پڑھتی رہے۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہے۔
پھر آگے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورت، یہ تمام تفصیلات اس میں سورۃ الاحزاب میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایک صورت ہے سورۃ الحجرات، جس میں مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی رہنے سہنے کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے خاص طور سے ہدایت دی گئی ہے۔ ان 4 صورتوں میں ایک دوسری صورت یہ ہے سورہ نور۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں ایک جملہ لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا، علموا نساءکم سورۃ النوری، علموا سکھاؤ تم نساءکم اپنی عورتوں کو سورۃ النوری، کیا سکھاؤ؟ سورہ نور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ خود اس صورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ بھی اس صورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ اور چنانچہ صورت کے الفاظ کا ترجمہ آپ سنیں، سورۃ یہ ایک صورت ہے، انزلناہا وفرضناہا کہ جس کے الفاظ کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے، وفرضناہا اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، خواہ وہ فرض کے قبیل سے ہو یا واجب کے قبیل سے ہو یا مندوب یعنی مستحب یا نفل کے قبیل سے ہو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے ان احکام پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کا حکم یہ ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کہ ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، رأفتن کہتے ہیں رحم کو، تھوڑی سی بھی نرمی پن آ جانا، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ تو میرے رشتہ دار ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ تو بہت بڑا دیندار اللہ والا ہے، یا اور بھی کچھ قرابت والا معاملہ آ جائے، کچھ رحم دلی کا آ جائے، تو اس لیے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے سننے والوں کی عبرت ہو، تاکہ ان کو رسوائی ہو، نہ معلوم ہو کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے، جس سے اس کے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے، اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر، جو مقصود صورت عفت اور اس کے لیے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آنے والے ہیں۔ زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں حدود قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں، ان میں اگر ریسرچ کیا جائے اور تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے شروع صورت میں اس انتہائی جرم اور بے حیائی کا قلع کم کرنے کے لیے اس کی حد شرع بتلائی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرم کی سزا، 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعے پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو
انسداد جرم کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہتے ہیں۔ حدود شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، نمبر 3 شراب پینا، اور نمبر 4 زنا کرنا۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ نمبر 1 کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا مرادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال اور جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روز مرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے قتل اور فنا کے در پر ہو جاتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا رہتا ہے اور خاندانوں کو اور قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2 جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہیں، جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ نمبر 3 غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ فساد ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے، ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے، وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابی جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں، انسانی معاشرے کے لیے اس کی تباہ کاری معلوم ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے بہت ہی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ وہ سزا آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو تم آپ 100 کوڑے مارو۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے ہے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا۔ سزا دونوں کو ایک ہی ہے۔ عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر تو صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں، ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ جیسے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، اس انداز سے جتنے بھی آیتیں آئی ہیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بے شمار جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم۔ یہ صیغہ مذکر سے یعنی مردوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا گیا، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر کے شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا، ان کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا، یعنی چھپا کر کے بیان کیا۔ اور چونکہ اس طرح سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لیے ہیں، عورتیں ان سے بالکل الگ ہیں، اس لیے خاص آیت میں مستقلاً عورتوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، جسے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ۔ جہاں مرد عورت دونوں کا ہی ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبعی یہ ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم یعنی پہلے ہوتا ہے اور عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا اسی ضابطۂ عرضہ کے مطابق، چنانچہ السارق والسارقۃ، پہلے مرد، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، وہ چوری کرنے والی عورتیں، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹو۔ جس میں مرد چور کو مقدم کرا ہے، پہلے لائے ہیں، اور عورت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ مگر سزائے زنا میں اول تو عورت کے ذکر کے ضمنی آ جانے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ صراحتاً ذکر مناسب سمجھا گیا۔ دوسرے عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے یوں بیان کیا گیا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اول تو عورت ضعیف الخلقہ اور طبعی طور پر قابل رحم سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کا صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے الگ ہو۔ اور عورت کا ذکر مقدم یعنی پہلے اس لیے کیا گیا کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بے باکی اور بے پرواہی سے ہو سکتا ہے،
کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قوی ودیعت فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں۔ اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بنسبت مرد کے زیادہ اشد ہے، بخلاف چور کے، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے، اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس کے لیے فراہم کیے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اتر آئے، یہ مرد کے لیے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں، اگر اس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے احول اور کم درجہ ہے۔ بہرحال اس میں اتنے ساری باتوں میں خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں سزا کے تعلق سے ہو، کھانے پینے کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو، تو مردوں کا زیادہ تر ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو۔ اقیمو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، یعنی تمام مردوں کو جو حاضر ان کو خطاب کر کے گیا گیا ہے، جبکہ اس کے ضمن میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ عورتوں تم بھی نماز کو قائم کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب زنا کا تعلق آیا، زنا کا تذکرہ آیا، تو اس وقت مرد کو پہلے نہیں بیان کیا، عورت کو مقدم کیا ہے، عورت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اب اگر زنا کا کوئی فعل صادر ہوا ہے تو اس میں خاص طور سے عورت کی طرف سے صدور ہونا پایا جائے گا کہ اس نے بے پرواہی کیسے کی، اس نے اپنی عفت، اپنے پاک دامنی کا اہتمام کیوں نہیں کیا اس نے۔ تو اس میں خاص طور سے عورت کو اس لیے ذکر کیا، جبکہ سزا دونوں کو برابر ہے۔ ایسی بات نہیں کہ مرد کو کم ملے گی، سزا دونوں کو برابر ہے۔ آج بھی اگر یہ چیز ہو جائے، آج بھی یہ چیز ہو جائے تو بالیقین 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ ہاں زنا کا جو رواج بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا سرسری طور پر مطالعہ کریں، ایک جگہ یوسف ہیں اور ایک جگہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جیل میں قید ہونا پسند کر لیا، یہ بتلانے کے لیے کہ زنا کی قباحت کیا ہے، مجھے زنا کی برائی اور زنا کی نحوست اور زنا کا اس مطلب برا ہونا کتنا بڑا برا ہونا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جیل میں بھی قید ہونا پسند کر لیا۔ جیل میں قید ہو گئے اور وہاں کی قیدی برداشت کی، اور پھر جب نکل کر آئے بریء الذمہ، بالکل پاک دامن نکل کر آئے، تو یہ بتلا دیا کہ اپنی جان کی بھی باری آ جائے تو یہ زنا جیسا فعل نہ کرنا۔ اور نکاح جیسی اہم عبادت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں پورے 10 سال بھی گنوا کر دکھلائے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کی طرف چلے تھے، وہاں دیکھا راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ علاقہ ہے، ایک ایسا علاقہ مدین کا وہ علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس کئی سارے آدمی اکٹھا ہیں، 2 لڑکیاں، پاک دامن لڑکیاں، جوان لڑکیاں ہیں، اور وہ کھڑی ہیں اپنی عزت کی خاطر، اپنی پاک دامنی کو بچانے کی خاطر، اپنی عفت، اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی خاطر وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور جو لوگ پانی لے کر کے جا رہے ہیں کنویں سے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان عورتوں کا مذاق بنا رہے تھے، ان بچیوں کا، ان لڑکیوں کا مذاق بنا رہے تھے اور ان کو پانی نہیں لینے دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پھر یہ تو عجیب ماجرا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خاص طور سے جو جلیل القدر ہیں، موت کا بھی جن کے سامنے واقع ہے تو پھر وہ آپ کو معلوم ہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جہاں ان کے ساتھ حضرت خضر کا معاملہ پیش آیا تھا، حضرت خضر علم لدنی کے اعتبار سے وہ جو بھی کچھ کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہہ دیا کہ ارے آپ نے ایک ہونہار، ایک صحیح بالکل شاندار بچے کو، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو، زکیۃ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام کیا آپ نے۔ یعنی ان کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی جو برائی کو برداشت نہ کر سکے، اور یہی ایمان کا حصہ بھی ہے
من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، دل میں تو کم از کم اس کو برا سمجھ لے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور اگر آج کے وقت میں کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہم اس برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے تو سمجھ لو ایمان کا اتنا بھی حصہ نہیں ہمارے دل میں۔ اگر دل میں ہم اسے برا سمجھ رہے تو سمجھ لو ہے، ایمان ہے، ایمان ہے ہمارے دل میں۔ اور اگر ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے کچھ نکیر اور کچھ کدورت اور ناگواری اور ناپسندگی کچھ نہیں آ رہی ہے، ہم بالکل اس کو کچھ بھی ہمارے تعلق سے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ پا رہی ہے، تو سمجھ لو ہم اس گناہ پہ کرنے پہ خوش ہیں، اور اس گناہ کی نحوست اور جو اس گناہ کی قباحت ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو کہ جب دلوں سے گناہوں کی نحوست نکل جائے تو پھر سمجھ لو کہ واقعتاً ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی یہ برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے یا کسی کے اوپر جو ہے کوئی کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے ظلم کرے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہی صورتحال وہاں ہوئی، تو جب وہاں دیکھا انہوں نے دو عورتوں پر، دو لڑکیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے پاک دامنی کی خاطر وہ بالکل بھی ان آدمیوں کی بھیڑ میں نہیں اکٹھا ہو رہی، وہ جا ہی نہیں رہی وہاں پہ، کیونکہ آدمیوں کا ایسے حساب ہے اگر نہ کوئی بھی چاہتا ہو پھر بھی ہاتھ لگ جاتے جسم پر، تو وہ اپنے جسم کو بچانے، اپنے پاک دامنی کے تعلق سے کھڑی رہتی ہیں ایک طرف کو۔ اور پھر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ دو تین لوگ ایسے تھے ان میں جو اس پتھر کو اس کے اوپر، کنویں کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، کئی سارے آدمی مل کر کے رکھتے تھے، دو تین آدمیوں کی چال ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ایک کاغذ ہو یوں اٹھا کے یوں پتھر رکھا ادھر کو اور کہا کہ اب پانی بھرو۔ پھر معلوم کیا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ وہاں ہے۔ یہ کہنے لگی اور کہ جی ہمارے گھر چلے آپ، چونکہ ایک بہت بڑا نیکی والا کام کر رہا تھا، بہت ہی مجبوری میں کام آنا، یہ اب ہر ایک کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنی طرف سے ان کی مہمان نوازی کریں یا کچھ۔ اور اس زمانے میں اتنے تھکے ہوئے تھے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں چلے تھے؟ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ فرعون اور اس کے درباری سب نے یہ پلان بنا لیا ہے اور وہ حکم دے رہے ہیں لیقتلوک، آپ کو قتل کرنے کا۔ وہ جو اس وقت ان کے ہی وہیں کا رہنے والا تھا، اس نے راز ظاہر کر دیا تھا۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، جب ایک گھسا مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، کام تمام ہو گیا تھا اس کا۔ پھر اگلے دن وہی دوبارہ سے لڑ رہا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین، مجھے تو ہی بیکار لگے کہ اچھا کل والا راز ظاہر کر دوں میں۔ اب بس وہ اتنا بولنا تھا، وہ راز ظاہر ہوا اور فرعونیوں کو ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے آدمی کو انہوں نے مارا تھا۔ اب بس وجہ من اقصى المدینہ یسعی، ایک آدمی آیا اور وہ اوپر کو گھر کو کودتا ہوا پھلانگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے، بس اللہ کی طرف سے جو بھی نظام آپ یہاں سے چل دیں، فخرج انی لک من الناصحین، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح مشورہ دے رہا ہوں، آپ نکل جائیں۔ پھر وہ فخرج منہا خائفا، نکل گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اب اتنے لمبے انہوں نے راستے میں سفر کیا تو تھکے تو ہوں گے، ان کو بھی داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اب یہ لے کے چلے حضرت شعیب کے یہاں، ان کے والد حضرت شعیب تھے، لے کے چلیے، کہا کہ میں چلوں گا آگے اور تم چلو گی پیچھے۔ داعی اس کے کیا بولتے ہیں، رہنما تو بولتے ہیں جو راستہ کیا راستہ بتانے والا، راہ دکھانے والا، رہبر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے چلے، یہاں رہبر پیچھے چل رہے۔ اصول کیا ہے، جو راستہ دکھانے والا وہ آگے چلے اور پیچھے جو راستہ نہیں پتا وہ چلے، تاکہ رہبر جو ہے وہ راستہ جہاں کو مڑے گا وہ راستہ پتہ چل جائے گا پیچھے بھی۔ لیکن یہاں اصول الگ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ رہبر تو تم ہو لیکن میں آگے چلوں گا، اور جہاں کو مڑنا ہو کنکر لے کر کے وہاں کو کنکر مار دینا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے ادھر کو مڑنا ہے۔ کیا پردے کا اہتمام، کیا پردے کا اہتمام۔ اور پھر وہاں گئے، جا کر کے جب مہمان نوازی ہو گئی، اتنے میں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، ان میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے بولا کہ ہم میں سے کسی ایک کا نکاح کر دیں ان کے ساتھ۔ ان کی حق احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمان حجج،
8 سال ان کی خدمت کریں. کتنے؟ 8 سال. پھر اس کے بعد فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 ہی پوری کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو تمہاری طرف سے بڑھیا رہے گا. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْكَ، جون سی بھی آپ مدت پوری کر دیں، فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْكَ، تمہارے پر کوئی زیادتی نہیں ہے. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، کہہ دیے یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی قد و کامش اور اتنی محنت کر کے نکاح کو پا لینا اور نکاح کرنا، اس کی اہمیت کو بتلایا کہ اگر نکاح جیسا نیک عمل بھی تمہیں ملنے کا امکان ہے تو کتنی ہی کوشش کرنی پڑے، کتنی ہی قد و کاوش اور محنت کرنے پڑ جائیں، آپ نکاح کر لینا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر کے بتلا دیا زنا سے بچنے کے لیے اگر تمہیں جیل میں بھی بند ہونا پڑ جائے تو پھر تم بند ہو جانا. زنا کے سدباب کے لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے فروغ کے لیے کس کس طریقے سے انبیاء نبی تعلیمات دے کے جا رہے ہیں امت کو. اور آج کیا ہے؟ جہیز الگ ہوگا، منگنی الگ ہوگی، منڈھا الگ ہوگا، اور جی آپ کے میٹھا الگ ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اتنے رسومات اور بدعات، یہ سب چیزیں خرافات آ گئی ہیں کہ آج کے وقت میں نکاح ہارڈ ہو گیا ہے اور زنا چپ دے سے کر لیں. بہرحال وقت ہو گیا ہے اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس صورت میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ. تو اس لیے جتنی بھی یہاں پہ خواتین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اور بھی خواتین حضرات کو لانے کی کوشش کریں تاکہ یہ سورہ نور خاص طور سے سب تک پہنچ جائے. اس سورہ نور کے معنی اور مفاہیم اور خاص طور سے احکام سب خواتین کے ذہنوں میں آ جائے. اور اس وقت موقع بھی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا جو شادی وادی سب چل رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں کامل مسلمان بنائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما. آقا علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما. جن کو نر اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرین اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے جوڑا ہیں ان کو ایک صالح فمبدہ جوڑا عطا فرما. یا اللہ سب کو ایک صالح فمبدہ جوڑا عطا فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے میرے مولا ان کے رشتوں کے انتظام، اور جن کے رشتے ہو گئے ان کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما. یا اللہ اور جن کے یا اللہ نکاح بھی ہو گئے یا اللہ آخری سانس تک یا اللہ خوشی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم یا اللہ حج بیت اللہ عطا فرما. یا اللہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا تہجد کی نماز میں آپ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو ٹپکائیں، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور قرآن مجید کو یا اللہ ترجمے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں دیندار بنا دیجیے. یا اللہ پکا سچا مومن بنا دیجیے، پکا سچے مومنہ بنا دیجیے. یا اللہ جتنی یہاں پر خواتین ہیں اللہ سب کو کامل ایمان عطا فرما دیجئے. ہم سب یا اللہ مرد حضرات کو بھی اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کے ایمان میں، نیک اعمال میں اور کاروبار میں بھی یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے. گھر بار میں بھی، روزگار میں بھی یا اللہ خیر و برکت، ترقی، بڑھوتری، اضافہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور حقوق العباد بھی پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور جب موت دے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمارے بھی حفاظت فرمانا. یا اللہ جہنم
کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمانا، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت آپ کا دیدار ہوگا میرا مولا کریم، یا اللہ اپنا دیدار بھی ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمانا، میرا مولا نبی کی معیت عطا فرمانا، نبی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ صحابہ کے جیسے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جتنے بھی خواتین یا اللہ ان کو صحابیات کے نقش قدم پر، ازواج مطہرات یا اللہ بنات مطہرات کے نقش قدم پر، اہل بیت حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو مانگو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے دے گا بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔